دین کو دیگر ادیان پر غالب کر دینا، یہ منشاء خدا بھی ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ بھی ہے۔ وہ تین طبقے کون سے تھے؟ امت کی رشد اور ہدایت کے لیے منصب امامت و پیشوائی کا پہلا طبقہ تھا مصلحین کا، اصلاح کرنے والوں کا، دوسرا طبقہ ہے مجتہدین کا، اجتہاد کرنے والوں کا، اور تیسرا طبقہ ہے مجددین کا، دین کی تجدید کرنے والوں کا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عالمگیر شخصیت کا احاطہ ایک مسجد کے منبر پر بیٹھنے والے مولوی کی باتوں سے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی آپ نے کہیں خود کو کبھی مجدد نہیں کہا۔ ہم جب ان کی خدمات کا احاطہ کرتے ہیں، احاطہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک کوشش کرتے ہیں، تو پھر جو مجددیت کا وصف ہے جب اس پر ڈاکٹر طاہر القادری کو پرکھتے ہیں تو مافی ضمیر کہتا ہے کہ یہی وہ شخصیت ہے جنہیں ہمہ جہت مجددیت کا شرف، عظمت اور مقام عطا فرمایا گیا ہے۔ وعلی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یقیناً یہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ میں اور آپ اللہ جل مجدہ اور اس کے محبوب کریم کے ذکر پاک کی اس مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت آپ تمام کا آنا، بیٹھنا، سننا، سن کر عمل کا ارادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ سجدہ کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا۔ اس کے ذیل میں جو اس امت کو امامت و پیشوائی کا منصب عطا کیا گیا ہے وہ موضوع آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جان لیجئے اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے ایک الوہی نظام بنایا، اور اس الوہی نظام کے لیے امامت اور پیشوائی کا منصب بندوں میں سے ہی بندوں کو منتخب کر کے عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سورہ سجدہ میں اس امامت و پیشوائی کے منصب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے جب وہ صبر کرتے رہے کچھ امام اور پیشوا بنا دیے۔ اس ضابطۂ خدا بندی کے تحت اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے سب سے پہلے نبوت و رسالت کے منصب کا اجرا فرمایا۔ پھر اس سلسلے کے آغاز کی صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے ایک سلسلہ کا ارتقا فرمایا۔ پھر اس سلسلہ رشد اور ہدایت کو جاری رکھنے کے لیے اللہ نے بالمتصل نبی بھی بھیجے، بالمتصل رسول بھی بھیجے۔ ہر نبی اور رسول جب انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے دنیا میں جلوہ فرما ہوتا، وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتا، اللہ کے ساتھ تعلق کو بحال کرنے کی کوشش کرتا، انہیں رب کی ربوبیت کے بابت پیغام دیتا، رب کی الوہیت کے بارے آگاہ کرتا، پھر بالمتصل اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام دیتا۔ لیکن جہاں اپنے مقصد بعثت کو وہ نبی اور رسول بیان کر رہا ہوتا، وہیں امتوں کو اس بارے آگاہ بھی کر رہا ہوتا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ نے ہمیں نبوت و رسالت عطا کر کے رشد اور ہدایت کا ذریعہ کمال بنا کر تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنا، اس نے ہمیں رشد اور ہدایت کے لیے بھیجا ہے، مگر بعدی ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ نے آدم کو نبوت عطا کی ہے تو آدم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے نوح کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا تو ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے داؤد، موسیٰ اور عیسیٰ کو نبوت و رسالت کی شان عطا کی تو ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ہر نبی اور رسول اللہ کی بارگاہ سے نبوت و رسالت کا شرف پا کر آتا، دنیا والوں کی رشد اور ہدایت کا سامان کرتا، لیکن بالمتصل بتاتا سنو بعدی ہمارے بعد آنے والا ہے۔ حضرت آدم آئے ان کی زبان پر بھی یہ کلمہ تھا، حضرت نوح آئے ان کی زبان پر بھی یہ کلمہ تھا، حضرت ابراہیم آئے ان کی زبان پر بھی یہ کلمہ تھا، حضرت اسماعیل آئے ان کی زبان پر بھی یہ کلمہ تھا۔ الغرض اللہ کے 1.25 لاکھ نبی بالترتیب رسول آتے رہے، ہر نبی اور رسول بعدی کے کلمات ادا
ادا کرتا رہا. پھر ایک وقت آیا اللہ نے ہادی آخر بنا کر, اللہ نے رشد کا مینار آخر بنا کر, اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے نبوت کا سرخیر بنا کر, کرم بنا کر, عطا بنا کر, سخا بنا کر, وفا بنا کر جب سیدہ آمنہ کی گود میں اپنے محبوب کو اتارا, پھر یہ فیصلہ فرما دیا کہ ہر نبی اور رسول آ کر بادی کے کلمات کے ذریعے جس بعد میں آنے والے کی بشارت دیتا تھا, اب وہ نبی امی آ چکا ہے. بس جب آقا کریم امت کی رشد اور ہدایت کے لیے قیامت تک کی انسانیت کی فلاح کے لیے بھیج دیے گئے تو ہر نبی اور رسول بادی کے کلمات کہتا تھا. حضور نے فرمایا سنو, لا نبی بادی, اب میں آ چکا ہوں, میرے بعد کوئی آنے والا. اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کے اس منصب کی انتہا, اختتام جس پر فرما دی وہ ذات محبوب کریم کی ذات تھی. فرمایا آپ اس شان کے ساتھ دنیا میں جا رہے ہیں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ کو ختم نبوت کی وہ شان عطا کر کے بھیج رہا ہوں کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر نبی اور رسول نہیں آنے تو کیا انسانیت نے قیامت تک رشد اور ہدایت کے ساتھ قائم نہیں رہنا؟ کیا ہدایت ہماری ضرورت نہیں تھی؟ ہدایت فلاح میں کامیابی کی ضمانت نہیں تھی؟ کیا ہدایت ہمارے لیے لازم نہیں تھی؟ تو اس ہدایت کا سلسلہ تو جاری رکھنا تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ کی ذات پر نبوت و رسالت کا اختتام فرما رہا ہوں, لیکن آپ کے بالمتصل اس امت اور انسانیت کی آخرت تک کامیابی کے لیے امامت و پیشوائی کے منصب کا آغاز کر رہا ہوں. یہی وجہ تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دو عظیم مقاصد کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا. اللہ رب العزت نے ان مقاصد عظیمہ کے بیان کی صورت میں قرآن مجید کی سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ رب العزت نے یہ دو عظیم مقاصد محبوب کو عطا فرمائے. وہ دو مقاصد کیا تھے؟ ایک, اللہ نے محبوب کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. پھر صرف ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث نہیں فرمایا بلکہ حضور پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی کہ محبوب اس ہدایت اور دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر آپ نے غالب کر دینا ہے. دیکھیں یہ جو دو مقاصد عظیمہ ہیں وہ کیا؟ ایک ہدایت اور دین حق کے ساتھ اللہ رب العزت نے محبوب کو بھیجا. پھر سے بھیجا نہیں بلکہ یہ حکم بھی فرمایا محبوب اس ہدایت اور دین حق کو آپ نے تمام باطل ادیانوں پر اور تمام باطل نظاموں پر غالب کر دینا ہے. دراصل یہ دو مقاصد بعثت بتا رہے ہیں کہ اس دین کو دیگر ادیان پر غالب کر دینا یہ منشاء خدا بھی ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ بھی ہے. منشاء خدا بھی ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ بھی ہے. یہی وجہ تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دین حق کے ساتھ اللہ نے مبعوث فرمایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اگر کوئی شک کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مقصد بعثت کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا حضور نے وہ مقصد اپنی حیات میں پورا فرما دیا. میں صرف امتحاناً آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آقا کا مقصد بعثت حضور کی حیات میں مکمل ہوا یا نہیں ہوا؟ حضور نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کے ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کیا یا نہیں کیا؟ نظام اسلام کو ان پر قائم کیا یا نہیں کیا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مقصد بعثت پورا فرما دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف مقصد بعثت پورا نہیں فرمایا بلکہ ہماری تعلیم اور ہماری تربیت بھی فرمائی. چونکہ یہ رشد کا نظام قیامت تک رہنا تھا, ہدایت قیامت تک انسانوں کی ضرورت تھی, اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں دو چیزیں امت کو عطا کر کے رشد اور ہدایت کے ساتھ انہیں قائم کر دیا. فرمایا اگر ان دو کے ساتھ تم جڑے رہو گے لن تضلوا بعدی, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری حضور کی سنت, یعنی کتاب اور صاحب قرآن. جو ان دو کے ساتھ جڑا رہے گا وہ کبھی بھی گمراہ, وہ کبھی بھی ہدایت سے بھٹکے گا نہیں. قرآن اور اپنی تعلیمات کو جب ہم تک پہنچا دیا پھر ہمارا کام تھا کہ ہم ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے تاکہ ہدایت ہم میں رہتی, فلاح ہم میں رہتی, کامیابی ہم میں رہتی,
اور ہم میں اس دین کی پاسداری اور وفا شعاری رہتی. لیکن ہم نے کیا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ملنے والا قرآن بھی چھوڑ دیا اور آقا کی مبارک تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں دو چیزیں دی اور انہیں لازم تھامنے کا حکم دیا. ایک قرآن اور دوسرا اپنا مبارک فرمان تھا. قرآن کے بارے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے یہ ذکر قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہی وجہ تھی کہ قرآن میں بگاڑ پیدا نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے, اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت کے قرآن پر کوئی حرف آنچ نہیں آ سکتی. قیامت تک قرآن اپنی اصل حالت میں قائم ہے اور قائم رہے گا. اب دوسری بات تھی آقا کے ارشادات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ارشادات کی حفاظت کے لیے بھی امت کو ایک قرینہ عطا کیا. وہ قرینہ کیا تھا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیما اعلم ان رسول اللہ قال ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا فرماتا رہے گا جو اس کے لیے دین کی تجدید کرے گا. کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی چیز چھوڑی تھی اس کی محافظت اللہ کے ذمہ کرم پر تھی. اب دوسری چیز آقا کی سنت تھی, آقا کا دیا ہوا دین تھا, آقا کا لایا ہوا نظام تھا. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نظام اور اس دین کی بحالی کے لیے بھی امت کو اپنی حیات طیبہ میں رشد کا ایک راستہ عطا کر دیا. فرمایا سنو, میری امت میں اگر کبھی بھی زوال آئے گا, اللہ نے پہلے اس امت کو زوال سے نکلنے کا روشن راستہ بھی عطا کر دیا اور ایک ایسی شخصیت اس امت کو عطا کی جو ہر 100 سال میں پیدا ہوگی اور وہ اس دین کی تجدید کرتے ہوئے احیاء دین کا فریضہ سر انجام دے رہی ہوگی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلافۃ فی امتی 30 سنہ ثم ملک بعد ذلک. حضور نے فرمایا خلافت میری امت میں 30 سال رہے گی, اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی, یعنی خلافت کو بادشاہت سے بدل دیا جائے گا. یہی وجہ تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دور جو علی منہج نبوت قائم رہا وہ خلافت کے دور تک قائم رہا. اور خلافت سیدنا ابو بکر سے شروع ہوئی اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ پر ختم ہوئی. امام حسن مجتبیٰ تک علی منہج نبوت ایک ایسا نظام قائم رہا جس میں خلافت کے ذریعے امامت و پیشوائی کا عظیم منصب وہ خلفائے امت کو ملتا رہا. سیدنا ابو بکر صدیق امت کا امام بھی بنے, پیشوا بھی بنے. سیدنا فاروق اعظم امت کے پیشوا بھی بنے, امام بھی بنے. سیدنا عثمان ذو النورین امت کے امام بھی بنے, پیشوا بھی بنے. سیدنا علی شیر خدا امت کے امام بھی بنے, امت کے پیشوا بھی بنے. پھر امام حسن مجتبیٰ امت کے امام بھی بنے, پیشوا بھی بنے. پھر آقا کے ارشاد کے مطابق پھر ایک وقت آیا یزید جیسا بدبخت, لعین, فاسق, حتیٰ کہ کافر وہ تخت پر بیٹھا. اس نے اسلام کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کی, اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی. اس نے قرآن میں کھلواڑ نہیں کیا بلکہ آقا کے دین میں تبدیلی کرنا شروع کر دی. نظام کے ساتھ جو آقا کریم اللہ کی بارگاہ سے الوہی نظام حیات لے کر آئے تھے اس پر قدغن لگانا شروع کر دی. اس نے حلال کو حرام کرنا, حرام کو حلال کرنا شروع کر دیا. اس نے حرمت کی توہین کرنا شروع کر دی. اس نے دین کا نقشہ جب بگاڑنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے چونکہ انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے اپنی بارگاہ سے پہلے سے الوہی نظام ادا کر رکھا تھا کہ محبوب آپ کے بعد بھی اس کائنات عرضی پر انسانوں کی رشد کے لیے, ہدایت کے لیے نبوت کے بعد وہ منصب امامت جاری کروں گا جو اس کائنات عرضی پر موجود انسانوں کی آپ کے بعد بھی قیامت تک آپ کے ذریعے رشد کا سامان کر رہا ہوگا. یہی وجہ تھی اس نے وہ الوہی نظام دیا. وہ الوہی نظام کیا تھا؟ وہ پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ اگر کوئی بدبختی پر آمادہ ہوتے ہوئے نمرود بن کر سر اٹھاتا تھا اب اس کے مد مقابل میں ابراہیم کو بھیجتا تھا. کوئی فرعون بنتا تھا اس کے مد مقابل میں موسیٰ آتا تھا. اور اگر کوئی بدبختی پر آمادہ ہو کر یزید بنتا تھا تو اس کے مد مقابل میں علی کا لاڈ پسر مصطفیٰ حسین آتا تھا.
تو سامعین محترم یہ وہی امامت کا منصب تھا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا جو خلافت سے بالمتصل شروع ہوا اور سیدنا امام علی مقام تک پہنچا. اب میں کتنی مثالیں آپ کو دیتا چلا جاؤں. یہ وہ منصب امامت و پیشوائی تھا جو اس امت میں رسول کریم کے حکم کے ذریعے رائج ہوا. پھر وہ سلسلہ چلتا رہا امام عالی مقام کے بالمتصل. آگے آپ دیکھیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت تھے جنہوں نے منصب امامت و پیشوائی کو سنبھالا اور پھر سے تجدید کرتے ہوئے دینی اقدار کو علی منہج نبوت دوبارہ سے خلافت کے طرز پر بحال کیا. سامعین محترم میں اب اپنی گفتگو کو آسان کرتے ہوئے آپ کو ایک فکری پیغام سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے جب بھی انسانیت کی رشد کے لیے کوشش کی اس نے 3 طبقات اپنی بارگاہ سے منقسم فرمائے. یہ ایسے لوگ تھے جو ہمہ جہت کاوش کے ذریعے اس امت کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے. وہ 3 طبقے کون سے تھے؟ امت کی رشد اور ہدایت کے لیے منصب امامت و پیشوائی کا پہلا طبقہ تھا مصلحین کا، اصلاح کرنے والوں کا. دوسرا طبقہ ہے مجتہدین کا، اجتہاد کرنے والوں کا. اور تیسرا طبقہ ہے مجددین کا، دین کی تجدید کرنے والوں کا. سامعین محتشم یہ 3 طبقات ہیں جنہیں اللہ نے امامت و پیشوائی کے لیے مختص کیا. اب یہ 3 طبقے کیا کرتے ہیں؟ ان کے اپنے اپنے کام ہیں. مصلحین وہ لوگ ہیں جب دینی امور میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، عبادت کے عمل میں ضعف آنا شروع ہو جاتا ہے، ریاست کے معاملات میں سقم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگ دینی امور سے رغبت ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں. مصلحین وہ طبقہ ہوتا ہے جو اصلاح کرتے ہوئے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتا ہے اور پھر امت میں مذہبی امور کی پاسداری کے لیے انہیں اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، رسول کریم کی تعلیمات کے ساتھ جوڑتا ہے، نماز کی طرف لے کر آتا ہے، روزہ کی طرف لے کر آتا ہے، حج و زکات کے معاملات کی ادائیگی کی طرف لے کر آتا ہے. وہ دینی امور میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے مصلح امت کی اصلاح کرتے ہوئے دینی امور میں ان کے لیے خدمت کا فریضہ سر انجام دے کر اس بگاڑ کو دور کر رہا ہوتا ہے. دوسرا طبقہ کن کا ہے؟ مجتہدین کا. جب دینی امور میں نئے مسائل لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں، ان کی فکر کو متزلزل کرتے ہیں، ان کے ایمان کو تذبذب میں مبتلا کرتے ہیں، مجتہد وہ ہوتا ہے جو نئے آنے والے مسائل میں اجتہاد کر کے امت کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اس میں جدت لا کر دینی مسائل میں آسانیاں پیدا کر کے لوگوں کو دینی مسائل کے بابت آگاہ کر رہا ہوتا ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اجتہاد پر مشتمل ہوتے ہیں. مجتہد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اجتہاد کر کے نئے آنے والے مسائل سے امت کو نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، اسے مجتہد کہتے ہیں. اب تیسرا طبقہ ہے مجدد کا. مجدد وہ ہوتا ہے جب امر دین تجدید کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان معاملات میں تجدید کر کے امر دین کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے مجدد کو یہ وصف کمال خاصہ عطا کیا ہوتا ہے کہ مجدد 2 مزید شانوں کا حامل ہوتا ہے. جو مصلح ہوتا ہے وہ مجدد نہیں ہوتا، جو مجتہد ہوتا ہے وہ بھی مجدد، لیکن مجدد کا کمال یہ ہے کہ وہ بیک وقت مصلح بھی ہوتا ہے اور مجتہد بھی ہوتا ہے. مجدد کی یہ شان ہوتی ہے کہ رب اس سے امت کی اصلاح کا فریضہ بھی عطا کرتا ہے اور دین میں اجتہاد کا فریضہ بھی عطا کرتا ہے. وہ صرف اور صرف دین کے امر کے معاملات میں، امر دین میں تجدید نہیں کرتا، بلکہ وہ جب امت میں دینی احکامات کو لے کر بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اعمال کو لے کر بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، عبادات کو لے کر بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، فکر و فن کو لے کر بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، سیاسی اور نظریاتی بصیرت کے معاملات میں اختلاف پیدا ہو رہا ہوتا ہے، پھر مجدد کا کردار یہ ہوتا ہے کہ رب اسے یہ کمال، یہ فن، یہ قوت عطا کرتا ہے، اسے یہ طاقت عطا کرتا ہے، اپنی بارگاہ سے علم کا یہ ملکہ عطا کرتا ہے کہ مصلح صرف اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے، مجتہد صرف اجتہاد کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن مجدد کی شان یہ ہوتی ہے وہ مصلح بھی ہوتا ہے، مجتہد بھی ہوتا ہے، رب اسے ظاہر و باطن کے علوم بھی عطا کرتا ہے، حال و قال پر بھی ماہر کرتا ہے، اور رب اس پر یہ کرم فرماتا ہے کہ وہ جدید اور قدیم علم کو بیک وقت لے کر امت کی نظریاتی اور فکری طور پر تربیت فرما رہا ہوتا ہے. مجدد کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ حال و قال کا ماہر بھی ہوتا ہے، ظاہر و باطن کا علم بھی رکھتا ہے، اور جدید اور قدیم علم کا ماہر بھی رکھتا ہے.
माहिर भी होता है। यही वजह थी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिन्हें शेख मुहक्किक अलल इत्तिलाक बिल इत्तिफाक कहा जाता है, आप फरमाते हैं कि मुजद्दिद का यह वस्फ होता है कि रब उसे जाहिर और बातिन का इल्म अता करता है, रब उसे हाल और काल का माहिर करता है, और रब उस पर करम फरमाकर उसे जदीद और कदीम इल्म का मुरक्का बना देता है। तो सामईन मोहतरम, अब ये फर्क जहन में रखें, तारीफ आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी। मुस्लिह और मुजतहिद बैक बैक वक्त इन शानों के हामिल होते हैं, लेकिन मुजद्दिद बैक वक्त मुस्लिह भी होता है, मुजतहिद भी होता है, फिर रब उस पर यह करम फरमाता है, उसे हाल और काल का माहिर भी करता है, जाहिर और बातिन का इल्म भी अता करता है, और रब उस पर करम फरमाकर उसे अपनी बारगाह से जदीद और कदीम इल्म का भी माहिर कर देता है। बता सकते हैं तीन बातें क्या हैं? मुस्लिह, मुजतहिद और मुजद्दिद। ये तीन इस्तिलाहात जहन में रखें और इतना याद लें कि मुस्लिह सिर्फ मुस्लिह होता है, मुजतहिद सिर्फ मुजतहिद होता है, लेकिन मुजद्दिद की शान ये होती है वो मुस्लिह भी होता है, मुजतहिद भी होता है, आलिम भी होता है, फिर आलिम हाल और काल पर भी होता है, जाहिर और बातिन पर भी होता है, और जदीद और कदीम पर भी होता है। तो सामईन मोहतरम, इन निस्बतों के बाद कुछ मुजद्दिद कैसे हैं कि अल्लाह उन्हें एक जिहत पर मुजद्दिद बनाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें दो जिहात पर मुजद्दिदियत की शान अता की जाती है, कुछ ऐसे होते हैं उन्हें तीन जिहतों में मुजद्दिद बनाया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं उन्हें हमा जिहत मुजद्दिद बना दिया जाता है। सामईन मोहतरम, इसकी सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं। आप देखें, इस खित्ताए हिंद की बात करता हूं। आप जानते हैं इस खित्ताए हिंद पर मुजद्दिदियत का शर्फ जिन्हें अता हुआ वो शख्सियात कौन कौन सी हैं? जब इस खित्ताए हिंद पर नबी रहमत सरवर कायनात इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर हमला किया गया, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने सर उठाया, वो वक्त था जब उस बदबख्त ने इस खित्ताए हिंद पर बदबख्ती का तौक गले में डालकर जब सर उठाया और आका की नामूस पर हमला किया। ये वो वक्त था जब आले नबी औलादे अली पीर सैयदना मेहर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह मैदान अमल में कदम रखते हैं और मुजद्दिदियत की शान के हामिल होकर उस फितने का कला और कमा करते हैं। फिर आप देखें, इसी खित्ताए हिंद पर बदअकीदगी की यलगार की गई, साम्राज्य निजाम के जरिए गोरों के एक मुनज्जम सिस्टम के तहत हमारे अकीदों को खराब किया गया और कुछ लोगों को लॉन्च किया गया, मजहब इस्लाम के नाम पर मुख्तलिफ गुरोह और मकातिब में तकसीम करके हमें बंदरबांट का निशाना बनाते हुए इस फिक्र का हामिल किया गया कि आका करीम की शान नबूवत और रिसालत पर हमले किए गए, आका के मकाम महबूबियत पर हमले किए गए, हुजूर को मिलने वाले तसर्रुफात पर एतराज किए गए, आका के इल्म पर बात की गई, आका की शानों पर बात की गई, आका की बशरियत पर सवाल किए गए, आका की नूरानियत पर बात की गई, आका की अल्लाह के साथ ताल्लुक खास और हुजूर की हकीकत पर एतराज़ात किए गए। ये वो वक्त था जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उम्मत के ताल्लुक को तोड़ा जा रहा था, अकीदों को कमजोर किया जा रहा था, मिजाज में सुकून लाया जा रहा था। यह वो वक्त था जब उस साम्राज्य के निजाम के आगे आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रिज़ा खां फाज़िल बरेली नव्वर अल्लाहु मरकदहू मुजद्दिदियत का शर्फ अल्लाह की बारगाह से पाते हुए उम्मत की फिक्री तरबियत करते हुए एतिकाद के बाब में ऐसा पहरा देते हैं कि आप उम्मत के अकीदों की हिफाजत करते हुए मुजद्दिदियत के मनसब को अल्लाह के हुजूर अदा कर रहे होते हैं। फिर इसी सरजमीन पर हमारे यहां एक मसला है, हमने एक दीन का खाका बना लिया है। जान लीजिए उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, क्या इत्तेफाक है कि मुजद्दिद मुख्तलिफ शानों का हामिल होता है ना। जरूरी नहीं होता कि उसने एक खास इमामा पहना होगा, उसने एक खास जुब्बा और वज़ाकता इख्तियार की होगी, नहीं। इसलिए कुछ मुजद्दिद ऐसे होते हैं जो एक जिहत के हामिल होते हैं, कुछ दो जिहतों के हामिल होते हैं, कुछ तीन जिहात के हामिल होते हैं और कुछ हमा जिहत मुजद्दिद होते हैं। अब मैं किसी पर कोई एतराज नहीं कर रहा, सिर्फ आपको तहदीस से नेमत के तौर पर बता रहा हूं। मैं जिस शख्सियत को अकीदत का खिराज पेश करने के लिए यहां खड़ा हूं, ये वो हस्ती हैं कि जिन्हें अल्लाह ने इस दौर में हमा जिहत मुजद्दिद बनाया है। और मैं कोई खिताबत के हुस्न का जुमला नहीं कह रहा, अला वजल बसीरत आपको बता रहा हूं कि 5 चीजों को हक की दलील कहा गया। कितनी चीजों को? जब आपने हक पहचानना हो 5 चीजें देखनी होती हैं। एक, चश्माए तौहीद, चश्माए नबूवत व रिसालत, चश्माए मवद्दत अहले बैत, चश्माए अदब मोहब्बत सहाबा और चश्माए ताज़ीम विलायत। कितनी चीजें देखनी होती हैं?
5 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. وہ 5 چیزیں جہاں نظر آئیں سمجھ جائیں وہی حق ہے, یہی حق ہے. آپ ان 5 چیزوں کو انگلیوں پر گنیں اور آپ تصور کیجئے میرا یہ جملہ خطابت کے حسن کا جملہ نہیں, ایک ابدی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدی شیخ الاسلام کو ہمیں مجدد بناتے ہوئے یہ کمال ادا کیا کہ آپ کی ذات میں چشمہ توحید بھی بہتا ہے, آپ کی ذات سے چشمہ نبوت و رسالت کا فیضان بھی جاری ہوتا ہے, اور آپ کی ذات سے چشمہ مودت اہل بیت کا درس بھی ملتا ہے, آپ کی ذات سے چشمہ محبت صحابہ کا پیغام بھی ملتا ہے, اور آپ کی ذات سے چشمہ تعظیم ولایت کی بات بھی ملتی ہے. یہ 5 چشمے جو حق کی دلیل تھے اللہ نے انہیں ہمہ جہت مجدد ڈاکٹر طاہر القادری کی ذات میں جمع کر دیا. سامعین محتشم, آپ کے ذہن میں مجدد کی کوئی تعریف آئے, مجدد کی کوئی تعریف آئے, آپ اپنے ذہن پر لا کر زبان سے اس کا اظہار کریں. میں آپ کو اس تعریف پر ڈاکٹر طاہر القادری کی ذات کو صادق اتارتا ہوا دکھاؤں گا. دیکھیں, ہمہ جہت مجددیت کا کچھ خاصہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بہت ساری باتیں ہیں جو ان کی دینی خدمات پر, ملی خدمات پر میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے مجدد کو یہ وصف عطا کیا ہوتا ہے, وہ مصلح بھی ہوتا ہے, مجتہد بھی ہوتا ہے, اور مجدد بھی ہوتا ہے. اور مجدد کا وصف کیا ہوتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے اعتبار سے کہ وہ ہمہ جہت ہیں. اب آپ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری کس طرح ایک ہمہ جہت مجدد ہیں, اسے سمجھ لیجئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایک مرتبہ حملہ ہوا. سن ہے 1984 کا. قادیانیوں نے ایک رٹ دائر کی وفاقی شرعی عدالت میں کہ ہمیں اقلیتی حقوق دیے جائیں. اقلیتی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیں کافر کہہ دیا, غیر مسلم تسلیم کر لیا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ نے غیر مسلم کہہ ہی دیا ہے تو بطور اقلیت کے ہمیں حقوق دیے جائیں, ہمیں اپنی عبادت گاہ مسجد بنانے کی اجازت دی جائے, ہمیں اپنی عبادت نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے. کیوں کہ پاکستان کا آئین اقلیتوں کو ان کے مساوی حقوق دیتا ہے. 19 سماعتیں ہو چکی تھی. میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ جتنے علماء بھی تھے, 6 علماء تھے, 6 علماء, ایک ایک کا نام لے سکتا ہوں. 6 علماء تھے. جب وہ قادیانیوں کی اس رٹ کے خلاف دلائل دینے کے لیے آتے تھے, وہ کہتے تھے لا نبی آبادی, اب کوئی نبی نہیں آنے والا, تو جج یہ ریمارکس دیتے تھے کہ بھائی ہم نے تو اس پر بحث ہی نہیں کرنی, قادیانیوں کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا, اب ہمیں اقلیتی حقوق دے, ہم عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں, ہم اپنی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے مذہب کی ترویج کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ بات کرتے تھے اور علماء جواب دیتے تھے لا نبی آبادی, کوئی نبی نہیں آنے والا. عدالت کہتی تھی, جج ریمارکس دیتے تھے یہ تو بات مدعا اور کیس کا حصہ ہی نہیں ہے, بات یہ ہے کیا انہیں اس کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. پھر جب 6 علماء کے دلائل 19 سماعتوں تک مؤخر رہے, کوئی بات ثابت نہ ہو چکی, پھر حضور ذال امت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ڈاکٹر طاہر القادری کو بلایا. آپ نے ڈنمارک کا دورہ منسوخ کیا اور آپ ڈنمارک کا دورہ منسوخ کر کے پاکستان آئے. 3 دن کا عدالت سے وقت مانگا, اور 3 دن کے بعد جب آپ عدالت میں حاضر ہوئے, 6 گھنٹے کے دلائل کے بعد آپ نے یہ بات ثابت کر کے اسے آئین پاکستان کا حصہ 298B اور C کی صورت میں بنوا دیا کہ اب قادیانی قیامت تک کے لیے شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے. دلیل یہ ہے کہ دنیا کا کوئی معروف برانڈ اپنا نام کسی دوسرے کو استعمال کرنے نہیں دیتا. اسلام یہ ہمارا برانڈ ہے, آقا کا لایا ہوا دین ہے, یہ ایسا روحی نظام ہے کیونکہ آقا کریم اسے ہم تک مختص کر کے چلے گئے. اب اگر کوئی اس کے الوہی نظام سے انحراف کرے گا, قطعیات سے منہ موڑے گا اور وہ دین اسلام کے اس نظام سے نکل کر کوئی نیا سسٹم بنا کر لائے گا, پھر اسے کسی صورت اجازت نہیں ہے. جس طرح کوک کا برانڈ کوئی دوسری کمپنی استعمال نہیں کر سکتی, اسی طرح یہ قادیانی کافر ہیں, یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے, اس بدبخت کو نبی نہیں کہہ سکتے, اسے رسول نہیں کہہ سکتے, اس کی بیویوں کو امہات المومنین نہیں کہہ سکتے, اس کی اولاد کو اہل بیت نہیں کہہ سکتے, اس کے بدبخت ساتھیوں کو صحابہ نہیں کہہ سکتے. دوستان گرامی, سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ سامنے تصویر طاہر القادری کی ہو, ہم گالیاں دینے سے باز نہیں آتے, پادری کہنے سے باز نہیں آتے,
معاذ اللہ بظاہر القادری کہنے سے باز نہیں آتے. ہمیں شرم اور احساس نہیں آتا کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کے نام لیوا ہیں کہ ادھر بدبخت لوگ آقا کریم پر پتھر برسایا کرتے تھے, حضور کے نالین لہو سے تر کر دیا کرتے تھے, طائف کے میدانوں میں آقا کریم کے گلے میں رسیاں ڈال کر معاذ اللہ گلیوں میں حضور کو گھسیٹا جاتا تھا. اس کے باوجود کہ جبرائیل آ کر پکارتے تھے آقا اگر حکم فرمائیں 2 پہاڑ ملا کر ان کا نام و نشان مٹا دوں, لیکن قربان جاؤں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی امت کے لیے دعا فرما رہے ہوتے تھے, ان لوگوں کے لیے جو بدبختی پر آمادہ تھے ہدایت کی دعا کر رہے ہوتے. ہم اس حضور کا نام لیتے ہیں لیکن ان آقا نامدار کا نام لینے کے بعد بھی ہم میں اتنا حیا نہیں ہے کہ ہمیں اختلاف کا طریقہ بھی. لیکن سنیے گا جنہیں ہمہ جہد مجدد کہا ان کی شخصیت میں کمال یہ تھا. 87 ہے 1987 مرزا طاہر مسرور غلام قادیانی کا چمچا اور چیلا, اس نے مسلمانوں کو مناظرے کا چیلنج دیا. یوٹیوب 1987 آپ لکھ لیں, قادیانی لفظ لکھیں گے تو مینار پاکستان آپ کے سامنے آ جائے گا. 1987 مناظرہ چیلنج مرزا مسرور طاہر کی جانب سے ڈاکٹر طاہر القادری نے اس کا چیلنج مناظرہ قبول کیا. آپ نے فرمایا چیلنج مناظرے کا قبول تو کر رہا ہوں لیکن مناظرہ نہیں کروں گا جب تو سامنے بیٹھے گا تجھ سے مباہلہ کروں گا. کیوں؟ مباہلے میں فیصلہ ہو جاتا ہے, حق اور سچ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے. اب آپ تصور کیجئے سیدی شیخ الاسلام نے مباہلے کا چیلنج دیا. مینار پاکستان کی سرزمین ہے, علماء و مشائخ کا ایک جم غفیر ہے. حضور مجاہد ختم نبوت عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ اسٹیج پر جلوہ فرما ہے. پیر لجپال حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسٹیج پر جلوہ فرما ہے. حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ اسٹیج پر جلوہ فرما ہے. تمام مکاتب فکر کے جید علماء اسٹیج کی زینت ہیں. ہزارہ علماء و مشائخ اور لاکھوں فرزندان اسلام کی موجودگی میں ڈاکٹر طاہر القادری نے مباہلے کا چیلنج دیا اور 3 باتیں کی. آپ نے فرمایا سن مرزا طاہر مسرور, تو نے مناظرے کی بات کی ہے, طاہر القادری تجھے مباہلے کا چیلنج دیتا ہے, تو میرے سامنے آ, 3 باتیں ہوں گی, چوتھی بات نہیں ہوگی. پہلی بات, صبح بادشاہی مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بعد میں گونجے گی, تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوگا. دوسری بات, اگر تو نے کلمہ پڑھ کر توبہ نہیں کی تیری موت واقع ہو جائے گی. تیسری بات, پھر طاہر القادری کا سر ہوگا جہاں چاہے کاٹ دینا. آپ نے یہ 3 باتیں کی. علا وجل بصیرت نہیں, تجربے اور حقیقت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب آپ نے دوسری بات کی, اگر تو میرے سامنے آیا تو نے توبہ نہیں کی تو پھر تیری موت واقع ہو جائے گی. جب آپ نے یہ جملہ کہا مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روک لیا. فرمایا پروفیسر صاحب یہ بات نہ کریں. کیوں؟ موت کا اختیار تقدیر مبرم ہوتا ہے. اللہ اسے یہ اختیار دیتا ہے جس سے وہ امر کن پر متمکن فرماتا ہے. آپ نے فرمایا پروفیسر صاحب یہ بات نہ کریں, کوئی اور بات کرے, اور بہت سی باتیں ہیں کرنے کے لیے. قربان جاؤں سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا مولانا صاحب طاہر القادری کچھ نہیں کہہ رہا, بس جو آقا فرما رہے ہیں میں اس کا اعلان کر رہا ہوں. سامعین محتشم یہ وہ مقام تھا. پھر ساری رات اس بدبخت کا انتظار ہوتا رہا لیکن نہ اس نے آنا تھا اور نہ وہ. کیوں؟ وہ جانتا تھا اگر آج طاہر القادری کے سامنے آ گیا پھر رہتی دنیا تک قادیانیت کا نام بھی باقی نہیں رہے گا. سامعین محتشم آپ تصور کیجئے یہ منصب, یہ کمال, یہ ملکہ علم کا اللہ نے اس شخصیت کو عطا کیا جنہیں ہمہ جہت مجدد کا مقام, عظمت اور شان عطا کی گئی. بغض حسد کا اظہار کرنا یہ بہت آسان ہوتا ہے لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ڈاکٹر طاہر القادری کو پھر صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کا محافظ نہیں بنایا بلکہ آپ کو معلوم ہے ایک وقت آیا جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے بابت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن مولود کے بابت, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کے بابت چراغاں پر, محافل پر, اجتماعات پر, جلسوں پر, ریڈیو پر اعتراض کیا گیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن مولود کی مناسبت سے امت کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. آپ نے کم و بیش 1 آداب پر میلاد النبی کے عنوان سے کتاب لکھ کر صالحین کے طریقے کو بیان کیا, اہل بیت اطہار کے طریقے کو بیان کیا, صحابہ کے معاملات کو بیان کیا, گزشتہ نبیوں اور رسولوں کے قرآن سے میلاد کو بیان کر کے حضور کے میلاد کو ثابت کیا, بلکہ حضور کی ہر نسبت کو امت کے سامنے بیان کیا. اور اگر کسی نے آقا کریم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عظمت و شان کے بابت ہرزہ سرائی کی تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اتحاد امت کا پہلو اجاگر کرتے ہوئے اس وقت شیعہ مکاتب فکر کے علماء کو بٹھا کر 36 گھنٹے تک دلائل دے کر ان کی کتابوں سے شیخین کریمین کے مقام, رفعت اور عظمت پر مبنی وقار کو بیان کیا.
پھر اگر کوئی بدبختی پر آمادہ ہوا اور اس نے اہل بیت پر نکیر کرنے کی کوشش کی، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت و ولایت پر اعتراض کیا، امام حسن و حسین کی عظمت و شان پر بات کی، بالمتصل سیدہ کائنات مخدومہ کونین صدیقہ کبریٰ کی عظمت و شان کے بابت کوئی بات کی، ڈاکٹر طاہر القادری نے نہ صرف کتابیں لکھ کر نہ صرف خطابات کے ذریعے فکری طور پر امت کے نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے وہ واقع مواد علم نے عطا کیا کہ قیامت تک کے لیے اہل بیت اطہار کے مقام کو اس امت میں حضور اور قرآن کی تعلیمات کی صورت میں مسلم کر دیا، اور یہاں بھی ہمہ جہت مجدد ہونے کا مقام حاصل کیا۔ تو سامعین محتشم، پھر اور باتیں بہت ساری ہیں، آپ کو بہتر پتا ہے اس ملک پاکستان میں الا ماشاءاللہ اکثریتی طبقہ وہ ہے جنہوں نے شریعت اور طریقت میں ایک افتراق پیدا کیا، تفاوت پیدا کیا، علیحدگی اور انقطاع پیدا کیا۔ لیکن قربان جاؤں، سیدی شیخ الاسلام وہ مرد قلندر تھے کہ آپ نے امت کو بتایا کہ شریعت و طریقت میں انقطاع نہیں ہے، باہم تفاوت نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کا آپسی تعلق یہ ہے کہ شریعت اصل ہے اور طریقت اس کا جزو ہے۔ طریقت کے ذریعے بندہ شریعت میں کمال حاصل کرتا ہے، اور شریعت ہی کے ذریعے بندہ طریقت کے مدارج کو طے کرتے ہوئے ولایت میں شرف اور اعزاز حاصل کرتا ہے۔ پھر آپ نے فکری طور پر امت کی تربیت کی اور انہیں بتایا کہ کس طرح تصوف کے نام پر امت میں بدعات کو پیدا کیا جا رہا ہے، بدعقیدگی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، تصوف کے نام پر امت کے اندر خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اپنے مسلک کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، آپ نے یہ نہیں دیکھا اپنے ہم جماعت لوگ اختلاف کریں گے، آپ نے حق اور سچ کا استعارہ بلند کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ جان لو اللہ نے طریقت کو شریعت کا جز بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ شریعت سے طریقت کو یا طریقت کو شریعت سے نکالنا چاہیں گے، کبھی بھی مدارج تصوف کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پھر سیاسی استحکام کے لیے جو آپ کی ہمہ جہت کاوشیں ہیں وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ تو سامعین محتشم، اللہ رب العزت نے شرف اعزاز ڈاکٹر طاہر القادری کو عطا کیا کہ انہیں اس صدی میں ہمہ جہت مجدد بنایا۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں، ہمارا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مجدد صرف ایک نہیں ہوتا، ایک وقت میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی جہاد میں فرق ہو سکتا ہے، ان کے کام کرنے کی نوعیت میں فرق ہو سکتا ہے، اور ان کے معاملات کو بہتر کرنے کے انداز میں فرق ہو سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر طاہر القادری وہ ہمہ جہت مجدد ہیں جنہیں اللہ نے اس دور میں یہ شرف اعزاز عطا کیا، جن باتوں کی طرف ملک یعقوب خان صاحب نے اور محترم امتیاز طاہر صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ کو اللہ نے اس دور میں وہ کمال عطا کیا کہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو آپ کے احاطہ علم سے بچا ہو۔ آپ عرب میں چلے جائیں، ڈاکٹر طاہر القادری کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ دنیا کے 120 ممالک کے ہر بڑے شہر کے اندر آپ نے ایک ایسا مربوط نظام منہاج القرآن کا قائم کر کے آنے والی نسلوں کو صرف پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، بنگلہ دیش میں نہیں، بلکہ اس خطہ ہند سے نکل کر آپ نے یورپ میں اور مغرب میں جا کر آنے والی نسلوں کو الحاد سے بچایا، فتنہ ابتلاء سے بچایا، متشددین کے جھنجٹ سے انہیں نکالا اور انہیں دین کی صحیح راہوں کے بابت آگاہ کر کے انہیں الحاد سے بچا کر ربوبیت باری تعالیٰ کے ساتھ جوڑا اور محبوب کریم کی رسالت اور حضور کی شان محمدیت کے ساتھ جوڑا۔ کیوں آپ کا دائرہ کار صرف خطہ ہند تک محدود؟ کیونکہ آپ ہمہ جہت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کے 120 سے زائد ممالک کے تمام شہروں میں آپ نے اسلامک سینٹر کا اتنا مربوط نظام قائم کر کے امت کی اصلاح کی ہمہ جہت کوشش کی۔ کیوں کہ آپ ہمہ جہت مجدد ہیں۔ سامعین محتشم، یہ بھی ذہن نشین رکھیں، ڈاکٹر طاہر القادری کا کارنامہ صرف خطابات نہیں ہے کہ آپ نے 8000 سے زیادہ خطابات کیے ہیں، اور اعتقادی اعتبار سے ہر خطاب 8000 خطابات کی تفصیل کا طلبگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صرف یہی خاصہ آپ کا نہیں ہے کہ آپ نے صرف پمفلٹ لکھے ہیں، یہی بات آپ کی نہیں کہ آپ نے کتابچے لکھے ہیں، یا صرف یہی بات نہیں کہ آپ کی 1600-1400 سے زیادہ کتب جو زیر طبع ہیں اور 1000 کے قریب چھپ چکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آپ کی خدمات ہیں۔ لیکن آپ کی خدمات کا ایک دائرہ یہ بھی ہے کہ آپ نے قرآن کی بہت خدمت کی ہے، پھر صاحب قرآن کی بہت خدمت کی ہے۔ کتنی خدمتوں کا اعزاز حاصل ہے؟ ہمہ جہت 2 خدمتوں کا، ایک قرآن اور ایک صاحب قرآن۔ دیکھیں قرآن کی خدمت کس انداز میں کی۔ آپ کا قرآنی خدمت کا کمال یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ عرفان القرآن لکھا، ایک ایسا ترجمہ جو قاری کو تفسیر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر صرف ترجمہ نہیں لکھا بلکہ آپ نے سورہ فاتحہ کی آیات کی مناسبت سے تفسیر لکھی۔ پھر صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر نہیں لکھی بلکہ آپ نے 8 جلدوں پر قرآن کا انسائکلوپیڈیا لکھا۔
وہ انسائکلوپیڈیا کہ اگر آپ چاہیں آپ میں سے ہر بندہ اگر یہ خیال کرے کہ قرآن مجھ سے باتیں کرے میں قرآن سے باتیں کروں، وہ انسائکلوپیڈیا سامنے رکھے، وہ چاہے کہ قرآن کی آیات نہیں، قرآن کے مقامات نہیں، قرآن کی مناظر نہیں، قرآن کے رکوع نہیں، بلکہ سارا قرآن اور قرآن کا ایک ایک حرف مجھ سے باتیں کرے، وہ انسائکلوپیڈیا کھولے اور ایک حرف پر انگلی رکھے، جس حرف پر انگلی رکھے گا ڈاکٹر طاہر القادری کو یہ شرف اعزاز حاصل ہے آپ نے قرآن کی یہ خدمت کر کے 8 جلدوں پر انسائکلوپیڈیا رکھ کے امت کو ایسا نادر تحفہ قرآن کا عطا کیا، قرآن کی خدمت کا عطا کیا کہ آپ میں سے ہر بندہ جس حرف پر انگلی رکھے گا وہ حرف آپ سے باتیں کر رہا ہوگا، آپ کو شان نزول بھی بتا رہا ہوگا، شان ورود بھی بتا رہا ہوگا، آپ کو ما قبل بھی بتا رہا ہوگا اور اپنا ما بعد بھی بیان کر رہا ہوگا۔ پھر صرف قرآن کی یہ خدمت نہیں کی، آپ نے 40 جلدوں پر عربی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھی۔ حدیث کی کتنی خدمات آپ کو بتاؤں، اربعینات کی کتنی کتابیں آپ کے سامنے رکھوں، بالمتصل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے والے ایک ایک تصرف کا احاطہ کرتے ہوئے، ایک کوشش کرتے ہوئے جو خدمت حدیث ڈاکٹر طاہر القادری نے کی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس دور میں انہیں حجت المحدثین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے حدیث پر اتنا کام کیا کہ اگلی 1000 سالہ زندگی بھی شاید اس کا احاطہ نہ کر سکے۔ پھر صرف حدیث نہیں بلکہ نحو، معنی، بدیع، بیان، کلام، کون سا ایسا علم ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری کے احاطہ علم سے بچا ہو؟ سامعین محتشم، یہ ہمہ جہت مجددیت کی شان تھی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ بس ایک بات کر کے گفتگو ختم کروں گا، آپ کو یہ شرف عطا کیا گیا لیکن آپ نے خود کبھی اس کا اعلان نہیں کیا۔ علماء کا، بعض لوگوں کا ایک اختلاف ہوتا ہے کہ آپ انہیں مجدد کہہ رہے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ میں 8 سال ہو گئے منہاج القرآن کے اسٹیج پر نقابت کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو دعوت خطاب دیتے ہوئے قدوۃ المجددین کا لفظ استعمال کیا۔ اسی لمحے بصیر بھائی کے ذریعے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کو فون آیا اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بیٹے یہ جو اس بیٹے نے یہ لفظ کہا ہے یہ لفظ کٹوا دیں اور اسے ویڈیو کا حصہ بھی نہیں بنوانا۔ کتنی مرتبہ جب آپ کو دعوت خطاب دی جاتی ہے، 2016 میں آپ موجود تھے مینار پاکستان کے سائے میں خطاب کے لیے، 17 میں یا 16 میں غالباً، تو آپ نے بلا لیا علامہ منہاج الدین قادری صاحب کو، کہا بیٹے کس طرح دعوت دینی ہے، اس طرح دعوت دینی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے یہ لقب کاٹ دو، آپ نے یہ لفظ استعمال نہیں کرنے۔ ایک مرتبہ بھی آپ نے کہیں خود کو کبھی مجدد نہیں کہا۔ ہم جب ان کی خدمات کا احاطہ کرتے ہیں، احاطہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک کوشش کرتے ہیں، تو پھر جو مجددیت کا وصف ہے جب اس پر ڈاکٹر طاہر القادری کو پرکھتے ہیں تو ما فی الضمیر کہتا ہے کہ یہی وہ شخصیت ہے جنہیں ہمہ جہت مجددیت کا شرف، عظمت اور مقام عطا فرمایا گیا ہے۔ سامعین محتشم، ہم پر کیا لازم ہے، ہمارے ذمہ کرم پر کام کیا ہے؟ ہم نے اگر کسی کی خدمات کا احاطہ کرنا ہے تو خود کوشش کریں، سیلف ایفرٹ کریں، خود محنت کریں اور تلاش کریں کہ وہ جسے ہمہ جہت مجدد کہا جا رہا ہے کیا ان میں یہ کمالات پائے بھی جاتے ہیں یا صرف زبانی کلامی دعوے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے ابتدا میں کہا تھا آپ کے ذہن میں کوئی لفظ مجدد کی تعریف کی صورت میں آئے آپ مجھے بیان کریں، میں آپ کو اس پر ڈاکٹر طاہر القادری کی ذات کو صادق اتارتا ہوا دکھاؤں گا۔ آج ہمارے ذمہ کرم پر کام یہ ہے کہ وہ جو دین اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس دور میں اس دین کا کام بطریق احسن ادا کرنے والی شخصیت اور امامت و پیشوائی کے منصب کمال کو پانے والی شخصیت، اس کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ کیا نام ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری۔ کیوں بعض لوگوں کو یہ چیز پریشان کرتی ہے؟ چونکہ ہم نے بیوی کے جھگڑوں سے اپنے آپ کو کبھی نکالا ہی نہیں، ہم نے اولاد کے کسب اور معاش سے کبھی خود کو آزاد ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عالمگیر شخصیت کا احاطہ ایک مسجد کے ممبر پر بیٹھنے والے مولوی کی باتوں سے کرتے ہیں۔ یہ قطعاً تنقید نہیں، علامہ جب نور صاحب بیٹھے ہیں، علامہ بلال سیفی صاحب بیٹھے ہیں، علامہ عمران صاحب بیٹھے ہیں اور علماء بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک مولوی کے بغض و حسد پر خطبہ سنا اور ایک عالمگیر شخصیت کا احاطہ کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے ولی کا بھی ولی سے ہو سکتا ہے، صحابی کا بھی صحابی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ طریق امت میں بیان کر دیے گئے۔ اب آپ ایک عالمگیر شخصیت کا احاطہ اگر مجھ سے کروائیں گے تو کیا میں ان کا احاطہ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے
یہ بات سمجھ لیجئے، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہمیں جن 3 جہات میں اللہ نے 3 طبقوں کے ذریعے ہدایت عطا کرنی ہے ان کے بارے پڑھیں، آگہی حاصل کریں، نالج لیں، اور نعروں، دعووں، زبانی کلامی باتوں سے نکلیں، اور اس فکری حقیقت کو سمجھیں کہ اللہ نے بعد نبوت و رسالت امت میں ہدایت کا سلسلہ 3 طبقوں میں رکھا، مصلحین، مجتہدین اور مجددین میں۔ مصلحین اور مجتہدین کو جو شان عطا کی اللہ نے وہ شان مجدد میں بیک وقت جمع فرما دی۔ بس میں اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ 1 صدی چاہیے ڈاکٹر طاہر القادری کے علمی کام کے احاطے کے لیے، اور صدیاں چاہیے ان کی شخصیت کے احاطے کے لیے۔ بس اسی پر اختتام کروں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ اس دین کو دیگر نظاموں پر غالب کرنے کی جد و جہد اور کوشش ہے۔ 6 ہجری ہے، ماسٹر صاحب بہتر جانتے ہیں، صلح حدیبیہ 6 ہجری ہے۔ کتنے صحابہ آقا کے ساتھ ہیں؟ 1400 صحابہ آقا کے ساتھ ہیں۔ 1400 صحابہ کے ہوتے ہوئے صحابہ آقا کریم کی بارگاہ میں سوال نہیں کرتے، لیکن عرض کرتے ہیں حضور ہلکی شرائط پر سمجھوتا نہ کریں، لیکن حضور نے سمجھوتا کیا۔ کیوں؟ حضور بتانا یہ چاہتے تھے ابھی تعداد میں تم کم ہو۔ پھر 2 سال بعد، معاہدہ پورا نہیں ہوا تھا، 2 سال بعد جب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو آقا کریم 2 سال کی دعوت کے بعد کتنے لوگوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے؟ 10,000 لوگوں کے ساتھ۔ اور ہم اپنا کام دیکھیں، ہم نے کبھی 2 سال میں کسی ایک سنی کو بھی سنی نہیں بنایا ہوگا، بس جسے ہم نے دیکھا ہے خارج ہی کیا ہے، کبھی قریب ہی نہیں کیا۔ ہم تو اپنے ہم مسلک لوگوں کو قریب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مجھے بتائیں پھر آقا کا جو دین ہے اسے ہم دیگر ادیانوں پر اور باطل نظاموں پر غالب کیسے کریں گے؟ اگر اسے غالب کرنا چاہتے ہیں تو کام وہ کرنا ہوگا جو رسول کریم نے صحابہ کے ذریعے کیا۔ وہ کام کیا ہے؟ بطور داعی بن کے ہمیں محنت کرنی ہوگی، لوگوں تک دین پہنچانا ہوگا، انہیں دین کے غلبہ کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔